السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ عمران خان نے ایک دفعہ پھر مقبولیت میں نواز شریف کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نامور تجزیہ کار، یوٹیوبر اور نامور صحافی عمران ریاض خان نے اپنے ولاگ میں کچھ اہم انکشافات کیے ہیں اور انہوں نے تفصیلی بتایا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ میاں محمد نواز شریف کی مقبولیت میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے۔ اہم وجوہات جو ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا انتخابی نشان کا، کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف نے انتخابی نشان شیر چنا تھا۔ جب انتخابی نشان تقسیم ہو رہے تھے تو انہوں نے شیر چنا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ایک ایسا امیج بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہیں، اور یہ امیج بنا بھی، لیکن یہ امیج اس وقت ٹوٹ گیا جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان سے جو ہے وہ باہر چلے گئے تھے، اور وہ جو بہادری والا ایک امیج تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جبکہ اس کے برعکس عمران خان کے ساتھ جو اس ملک میں ہوا، جس طریقے سے انہوں نے گولیاں کھائی، جس طریقے سے ان پر مشکلات ہوئی، لیکن وہ کبھی بھی پاکستان نہ چھوڑ کر گئے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان چھوڑنے کی بات کی۔ گولیاں کھانے کے بعد بھی عمران خان کھڑا ہوا تھا باہر آ کے، یعنی میاں صاحب پلیٹلس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے نکل لیے، اور باہر جا کے میاں صاحب نے دنیا پھر لی لیکن پاکستان نہیں ہے، کہ ڈاکٹر کہتا ہے پاکستان نہیں جانا، باقی جدھر مرضی جاؤ۔ دوسرے نمبر پر عمران ریاض خان نے بتایا کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف نے 80 اور 90 کی دہائی میں جو ہے وہ ایمانداری کا ایک نعرہ لگایا، بینرز بنوائے، بتایا کہ وہ کتنا ایماندار ہیں، لیکن وہ اپنے ہی لندن فلیٹس کو اور جو پاکستان میں جائیدادیں تھیں ان کو تسلیم نہ کر پائے یا ان کی تصدیق نہ کر پائے کہ وہ کس طرح سے بنی ہے، اور الٹا وہ تمام ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ مسائل جو ہے وہ حل کیے گئے۔ آج تک میاں صاحب نہیں بتا پائے کہ لندن کے فلیٹس کیسے بنے، وہ نہیں بتا پائے کہ اتنی ساری جائیدادیں کیسے بنی۔ جتنے کیسز بھی میاں صاحب کے اوپر آج تک چلے ہیں ان سب میں سے کسی کا فیصلہ بھی میرٹ پہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس جو ہے وہ عمران ریاض خان نے اپنے ولاگ میں بتایا کہ عمران خان کے پاس 3.5 سال کی حکومت تھی، اور اس 3 سال کی حکومت میں انہوں نے اپنی کوئی پرسنل جائیداد جو ہے وہ نہیں بنائی، بلکہ ملک کے لیے پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے گئے، اور کیس بھی کون سا بنا؟ توشہ خانہ کیس اور غیر شرعی نکاح کا کیس۔ بے شمار منصوبے انہوں نے پاکستان کے اندر شروع کروائے۔ اب اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے والا شخص اگر اس کے اوپر توشہ خانہ کے ایک ہار کا الزام لگا ہے تو یہاں سے لوگوں کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ وہ شخص اگر بے ایمان ہوتا تو اتنے بڑے بڑے مواقع تھے، کوئی الزام ایسا نہیں لگا جس طرح کے الزامات کو میاں صاحب نے فیس کیا۔ عمران ریاض خان نے تیسرے نمبر پر میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کی بات کی کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف اپنے بیانیے پر ٹکتے نہیں ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کہ جو یہ ٹائٹل ہے اس سے کون جو ہے وہ ناشنا ہوگا، کون نہیں جانتا ہوگا، اس پر میاں محمد نواز شریف نے کافی ہنگامہ بھی کیا تھا کہ ووٹ کو عزت نہیں ملتی، لیکن اپنے ہی بیانیے سے وہ اس وقت مکر گئے جب پاکستان اب آئے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیل کی۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اپنے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ساتھی جس طرح شاہد حقان عباسی، چودھری نثار، وہ کافی نالا رہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ضمنی انتخابات میں میاں محمد نواز شریف جیت سکتے تھے، لیکن اپنے اس بیانیے سے جس طرح وہ پیچھے ہٹ گئے، اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں سزا ملی ہے۔ یہ کہ میاں صاحب بیانیہ بنانے کے حوالے سے ہمیشہ بڑے کامیاب رہے ہیں، ابھی بھی ایسا ہی کیا۔ میاں صاحب کو ایک بیانیے کی وجہ سے مقبولیت مل رہی تھی، پاکستان میں تمام ضمنی انتخابات میاں صاحب جیت رہے تھے، لیکن پھر اپنے بیانیہ کے اوپر کمپرومائز کیا اور اس کی ان کو سزا ملی۔ جبکہ عمران ریاض خان نے کہا کہ اس کے برعکس اگر عمران خان کو دیکھا جائے تو عمران خان کو بہت سی ڈیلز بھی آفر ہوئی، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے بیانیے سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے ڈرونز کا ذکر کیا کہ کس طرح عمران خان جو ہے وہ اپنے دور میں ڈرون حملوں پر جو ڈرون حملوں کا ایک بیانیہ تھا اس پر جو ہے وہ قائم رہے، اور کس طرح ملک میں ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا۔ عمران ریاض خان نے بتایا کہ جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے بھی جو ہے وہ عمران خان کو کچھ آفرز دی کہ وہ ڈیل کر لیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں اور باہر آ سکتے ہیں، لیکن عمران خان اپنے بیانیے پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کسی بھی قسم کی ڈیل جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ یہ جو آفرز انہیں آ رہی تھی اس کو قبول نہیں کی، اور وہ اپنے بیانیے پر ٹکے رہے، چاہے وہ دھرنا ہو، پھر چاہے وہ جو ہے وہ یہ اس قسم کی ڈیلز ہوں کہ اگر وہ یہ ڈیلز جو انہیں آفر دے رہے تھے اگر وہ ڈیلز قبول کر لیتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی حکومت جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی۔ تو یہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں اور ایسا بیانیہ ہے جس پہ کہا جا سکتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنے بیانیے پر قائم نہیں رہتے، جبکہ اس کے برعکس
عمران خان جو ہے وہ اپنے بیانیے پر ڈٹے رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ نارملی بیانیہ جو بن جاتا ہے اس کے اوپر پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے بیانیہ بنایا ڈرونز کے حوالے سے، اور اس نے اپنے بیانیہ کو نہیں ٹوٹنے دیا، اور اس کے دور حکومت میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف آج کل کی جو سیاست ہے اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست ہے، جس میں گلی محلوں کی سیاست جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور آج کل کے نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کر کے سیاست کی جائے گی، نہ کہ ان لیپ ٹاپ کے ذریعے کس طریقے سے ہنر سکھایا جائے، وہ جو ہے وہ نوجوانوں کو سکھایا جائے تاکہ ملک میں جو ہے وہ ایک ترقی اور خوشحالی ہو، نوجوان باہر کی طرف رخ نہ کریں، پڑھائی کرنے کے باوجود جو وہ پاکستان میں نہیں رہتے، وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو لیپ ٹاپ دینے سے اچھا ہے کہ لیپ ٹاپ دیے جائیں اور ساتھ ساتھ روزگار سکھائے جائیں، لیکن میاں محمد نواز شریف اپنے کچھ پروجیکٹس اور یہ لیپ ٹاپ اور گلی محلے کی سیاست میں ہی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب اس سے اس طرح مختلف ہیں کہ انہوں نے جب اپنا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یکساں تعلیمی نظام کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈز کو انٹروڈیوس کروایا۔ میاں صاحب اس نئی سیاست کو اور اس کے ڈائنامکس کو نہیں سمجھے، یعنی میاں صاحب کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے دو تو یہ کافی ہے۔ عمران خان نے توجہ دی بڑی چیزوں کو، یعنی میں پورے ملک کے اندر یکساں نظام تعلیم لے کر آ رہا ہوں۔ عمران ریاض خان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اور میاں محمد نواز شریف میں پریکٹیکلی بہت ڈفرینس ہے کہ کس طریقے سے میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ گلی محلوں کی سیاست کرتے ہیں اور عمران خان ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں۔ میں ہر پاکستانی کو مفت علاج ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں، یہ کارڈ میں دے رہا ہوں، 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو ہے وہ مفت میں کروائیں سارے۔ یہ ایک ریفارمز تھی، ایک ایسی چیز تھی جو پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا جناب نجی سیاست کا، یعنی میاں محمد نواز شریف کی سیاست آج بھی نجی نوعیت کی سیاست ہے۔ وہ کس طریقے سے تصویروں کو، کس طریقے سے ویڈیوز کو جو ہے وہ سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ اور عمران ریاض خان نے اس بات کا انکشاف کیا کہ آج بھی اس بات کی انہوں نے تصدیق کی کہ مریم نواز نے کس طریقے سے کہا تھا کہ ان کے پاس لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو عمران ریاض خان کا اپنے بلاگ میں کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی یا پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے وہ نجی نوعیت کی ہے، وہ پرائیویٹ میٹرز کو جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ میاں صاحب کی اور ان کی فیملی کی سیاست کل تصویروں کے ساتھ تھی، آج ویڈیوز کے ساتھ ہے۔ وہ کل بھی سمجھتے تھے کہ نجی زندگی کی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں کو دبانے کے لیے۔ جس طریقے سے انہوں نے مثال بھی دی کہ جس طرح یہ بشرا بی بی کا کیس تھا، کل بشرا بی بی جب کل یا پرسوں جب بشرا بی بی اڈیالہ جیل گئی تھی اپنی جو ہے گرفتاری کے لیے، تو میاں محمد نواز شریف اور پی ایم ایل این نے یہ پہلے ہی جو ہے وہ کر دیا تھا کہ بشرا بی بی نے جو ہے وہ ڈیل کر لیا، لیکن فوراً جو ہے وہ ان کو جواب ملا جب بشرا بی بی جو ہے وہ اڈیالہ جیل چلی گئی۔ غیر شرعی نکاح کا کیس، اس جو یہ کیس ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ پی ایم ایل این اچھال رہی ہے اور ایک پلے کارڈ کے طور پر کھیل رہی ہے۔ اس کے برعکس انہوں نے جواب دیا عمران خان کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کس طریقے سے جو ہے وہ ان معاملات سے دور ہے، وہ نجی سیاست کو جو ہے وہ سامنے نہیں لاتے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ریحام خان نے اور دیگر خواتین نے ان پر ان کی ذات پر جو ہے وہ باتیں اٹھائی، ان کی ذات پر حملہ کیا، کتابیں لکھی، لیکن عمران خان نے کبھی بھی جو پرائیویٹ میٹرز ہیں ان کا جواب سیاسی طور پر کبھی نہیں دیا۔ نواز شریف صاحب نجی نوعیت کے معاملات کے اوپر زیادہ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو بشرا بی بی کا اور عمران خان کا عدت میں نکاح والا جو کیس بنایا ہوا ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے، یہ بھی میاں صاحب کی اسی سیاست کا حصہ ہے۔ کل بے نظیر کی تصویریں پھینکی تھی، بعد میں عمران خان کی جو زندگی ہے، نجی زندگی ہے، ان کی بیویاں، ان کی لائف، ان کے بچے، ان کے اوپر بہت تنقید کی ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف کی سیاست کو عمران ریاض خان نے ایک پروپیگنڈا کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ پلاننگ کی بات آئی تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے عمران ریاض خان نے کہا کہ نواز شریف سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس طرح بشرا بی بی پر الزام لگایا گیا کہ بشرا بی بی نے ڈیل کر لیا، لیکن فوراً ہی جو ہے وہ اگلے دن بشرا بی بی اڈیالہ جیل چلی گئی۔ تو
فوراً سے جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت یا نواز شریف جو ہیں وہ فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کا انہیں 4 گنا جو ہے وہ نقصان بھی پہنچتا ہے۔ ناظرین، عمران ریاض خان نے اپنے ولاگ کے آخر میں بات کی کس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کی موروثی سیاست کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے ان کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست میں موجود ہے، اور یہی چیز ہے جو عمران خان کو ان سے مختلف کرتی ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی لیڈرز ہیں ان میں جو ہے وہ شاید ان کے آس پاس کے ریلیٹیوز موجود ہوں، لیکن خان صاحب نے کبھی بھی موروثی سیاست پر بات نہیں کی۔ میاں صاحب کے خاندان کے اندر دیکھیں، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر، شہباز شریف، مریم نواز، میاں نواز شریف خود، اور اب مریم نواز کا بیٹا بھی، دیگر رشتہ دار تقریباً 1 درجن سے زیادہ، یہ سارے کے سارے پالیٹکس میں ہیں اور سارے بینیفیشری ہیں اس پالیٹکس کے، تو موروثیت وہاں بہت زیادہ ہے۔ عمران خان کے پاس موروثیت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خبر سے فی الوقت اتنا ہی۔ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔